حسن ناظرین کرام، ایز یوزول ہمارا ریلیف کا پروگرام آج بھی جاری ہے۔ رمضان سے پہلے تو خاص طور پر جاری رہے گا۔ کوشش یہ ہے کہ رمضان کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ لوگ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، لوگوں کو ان کے فنڈز کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ خیرات نہ کہیے گا، یہ کہہ لیجئے گا کہ لوگوں کو آپ کے اس مال کی ضرورت ہے جو اللہ کی راہ میں آپ کو خرچ کرنا ہے، اور جو اللہ نے آپ کو اس لیے دیا ہے، آپ کو امین بنایا اس کا، کہ آپ اپنے کاموں کے علاوہ دین کے کاموں کے لیے، لوگوں کے لیے، حقوق العباد کے لیے بھی کچھ حصہ رکھیں۔ ہم اسی کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں۔ الخدمت کے تعاون سے ہمارا کام ہوتا ہے یہ، اور ہم اس میں پچھلے 4-5 ہفتوں سے اس مہم میں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں خاصی کامیابی بھی ہوئی ہے ہمیں۔ آج ہمارے ساتھ محمد یونس صاحب جی، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور جماعت اسلامی کی شورا کے رکن بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ ہمیں ہیلپ کریں گے اس پوری پروسیس کو آگے بڑھانے میں۔ پھر جو ہمیں آپ شامل ہوتے جائیں گے یا دوسرے لوگوں کی رائے آتی جائے گی، ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جناب یونس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ کیا صورت ہے جی؟ پہلی بات تو میں آپ کے حوالے سے ہی بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تاجر اس وقت ظاہر ہے ان کی ساری روزی تو دکانوں سے ہے، اور ان میں سے خاص طور رمضان کے مہینے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو وہ ایک مہینے میں کماتا ہے تو شاید سارا سال کھاتا ہے۔ جس طرح کسان گندم کی کٹائی پہ جاتا ہے، عام آدمی اپنے پورے سال کا راشن بھرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب اس کی سارے سال کی روٹی لگ گئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ اور مسجدوں کے بارے میں کہ اب تاثر یہ آنا شروع ہو گیا ہے، ڈاکٹروں کا بھی، ماہرین کا بھی، دوسرے لوگوں کا بھی، اور بہت سے اہل مذہب کا بھی، کہ مسجدیں آباد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے اجتماعات کریں جس سے بیماری پھیلے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی شکریہ سجاد میر صاحب، آپ کا اس پروگرام میں مجھے بلانے کا، اور آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے ہی میں جو آپ نے 2 ایشوز سامنے رکھے ہیں اس پہ میں تدریجاً چاہتا ہوں میں گفتگو کروں۔ پہلی بات تو جو تاجروں کے حوالے سے کی آپ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ شاپ آنر ہے، اور ایک اس شاپ کے ساتھ وہ لیبر ہے جو وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ کرائسس میں وہ لوگ آئے ہیں جو اس شاپ پہ آ کے ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے۔ جو شاپ کیپر اٹ سیلف ہے، ممکن ہے وہ 2-4 ماہ رن کر جائے اور اس کے پاس ایسا چیز موجود ہو، لیکن اس سے ریلیٹ جو چھوٹا مزدور تھا وہ بہت بری طرح متاثر ہوا اس سے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹی دکانیں مزید بند رہیں اور جن کا ان کے ساتھ روزگار وابستہ تھا، تو ان کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، ہم ایک کال لے لیں۔ ہمارے عطال حسین مصطوی صاحب سکھر کے جو ڈی آئی جی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ جناب کیا صورتحال ہے یہاں تو ایک بنایا گیا تھا کنٹینہ بھی، اور بہت سی کام کیا ہے سکھر نے، اس پورے علاقے نے، اس حوالے سے زبان کو قابو کرنے میں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے یہاں؟ اس وقت صورتحال الحمدللہ انڈر کنٹرول ہے۔ جو کوارنٹین ہم نے بنائے تھے اور جو آئسولیشن فیسلٹیز بنائی تھی، تو یہاں پہ زائرین بھی رکھے گئے، اور یہاں پہ تبلیغی جو حضرات ہیں ان سے جو وابستہ ہیں وہ بھی ہم نے رکھے۔ تو ان میں سے سمجھیں کہ 95% جو ہیں نیگیٹو آئے، کچھ کو جو پازیٹیو آئے تھے ہم نے ان کو آئسولیٹ بھی کیا۔ وہ بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو 14 ڈیز ہوتے ہیں اس کے بعد سے ڈبل ان کا چیک کیا گیا، 2 دفعہ ٹیسٹ کیے گئے۔ وہ جب نیگیٹو آئے تو وہ سارے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ تو یہاں تو بہت سکسیسفل جو ہے ہم رہے اس چیز کو کنٹرول کرنے میں، کیونکہ دیکھیں اگر یہاں پہ ہم ان کو آئسولیٹ نہ کرتے، کوارنٹین نہ کرتے، تو بہت زیادہ اسپریڈ ہونا تھا اس وائرس کا۔ لیکن ٹائملی سندھ گورنمنٹ نے ایکشن کیا اور سب اس پہ دل و جان سے لگ گئے۔ تو اس کا یہ ہوا کہ جو پازیٹیو تھے وہ بھی نیگیٹو آئے، اور جو ان کے ساتھ تھے، بس جیسے یہ سمجھیں کہ 303
पहली खेप आई थी ताप्तान से यहाँ पे, तो उनमें से पहली खेप में 50% कोई पॉजिटिव निकले थे। हमने फौरी तौर पे उनको आइसोलेट किया, तो वो भी नेगेटिव आ गए, और जो पहले से नेगेटिव थे उनका भी हमने पीरियड यहाँ पे 14 डेज का पूरा करके टेस्ट करवा के उनको वापस भेज दिया गया। इसी तरह कोई 4-5 हजार की तादाद में जो तबलीगी जमात से वाबस्ता हैं, जो यहाँ इनके हजरात थे, तो हमने उनको भी क्वारंटीन करके उनके टेस्ट करा के जो पॉजिटिव आए उनको आइसोलेट किया, और लकीली जो नेगेटिव होते गए हम उनको रवाना करते गए उनके घरों को। अभी कोई 4-5% रहते होंगे जो अभी आइसोलेशन में हैं। अच्छा, शहर का क्या हाल है? वो एक तो 2 मसाइल हैं, एक तो ताजरों का मसला है, दुकानें खोलना चाहते हैं, रमज़ान आ रहा है, उनके सारे साल एक साथ महीने से वो बैठे वैसे हुए हैं, और दूसरे ये है कि यह मजहबी भी गढ़ है एक तरह का, सक्खर का पूरा इलाका अगर देखा जाए दूर दूर तक मशाइख भी हैं और उलमा भी हैं, सब हैं। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त मस्जिदों की और ताजरों के हवाले से, आप क्या प्लानिंग करते हैं? देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है जो कि मुझे से छोटे अकल वाले इंसान को भी समझ आती है कि यार ये एक अचानक आफत है, जो मुसीबत है आई है, और ये कोई सिर्फ यहाँ पे हमारी कंट्री में नहीं है, पूरी दुनिया का हाल हम देख रहे हैं। और इसको निमटने का तरीका, इसको कंट्रोल करने का तरीका जो पूरी दुनिया ने अपनाया हुआ है वो एक ही है कि जी लॉकडाउन करें और घरों तक महदूद रहें। ये चीज हम टीवी में भी देख रहे हैं, जो नुकसान ये वबा कर रही है बाकी कंट्रीज में वो भी हम देख रहे हैं। अभी ये लॉकडाउन ये किसी अकेले बंदे की ख्वाहिश पे तो नहीं हो रहा, या ये जो घरों तक महदूद करने की जो एफर्ट है, जो कोशिश है गवर्नमेंट की तरफ से, ये किसी अकेले बंदे के फायदे में नहीं है। यही एक तरीका है ताकि इस मुसीबत से हम सारे बच सकें, अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने अवाम को बचा सके। अब ये एक मुसीबत है तो इसके लिए हंगामी इक़दाम लिए गए हैं और पूरी दुनिया में लिए हैं। ये सिर्फ यहाँ सक्करिया सिर्फ सिंध में नहीं है। सिंध को एक क्रेडिट यकीनन सिंध गवर्नमेंट को जरूर जाता है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे ये एफर्ट करके और इसका हम लग गए। और सबसे पहले आपने देखा कि सिंध में ही यहीं पे ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में जो 2-4 दिनों के अंदर कोई 1000+ आ गए, उनसे काफी सारे इन्फेक्टेड थे। जब हमने उनको क्वारंटाइन किया और उनको जो SOPs फॉलो की तो ये चीज कंट्रोल हुई। अब ये जो यकीनन इसमें लॉकडाउन में तकलीफ तो है, उसमें छोटे मजदूर हैं, डेली वेजेस वाले हैं, उनको भी प्रॉब्लम है, बाकी भी जितने हैं अपने सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं वो भी फील कर रहे हैं मसले। लेकिन इस मुसीबत को एक तरीका तो यही एक ही है तरीका ना, और कोई दवा कोई वैक्सीन तो नहीं कि दूसरी एफर्ट करे। अगर ये एफर्ट नहीं करते हैं तो और क्या तरीका है कि इससे हम बच सकें। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफी साहब, आपने बहुत हमारी रहनुमाई की और सूरत हाल को समझने में मदद की। ये सक्कर सेंटर इलाका है, बिल्कुल सिंध और पंजाब के गोया बॉर्डर पर है और पाकिस्तान का मरकज है यूं गिना जाए, और वहाँ क्वारंटाइन भी किया गया था लोगों को जो ईरान से आए थे। तो उसकी तफसील हमने चाहा था इनसे पूछे, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से। अब आप बता रहे थे कि जिस तरह उलमा का मसला है, ताजरों का मसला है, ताजर सफ़र कर रहे हैं, क्या इलाज है सारा इस पूरे हल मसले का? जी ऐसे है कि मैंने जैसा भी बताया कि ताजर के साथ जो छोटे मुलाजिम रिलेटेड हैं वो बैडली मुतासिर हुए हैं। हमने अपने तौर पे बहुत कोशिश की है और हमने कोई इंतज़ार नहीं किया। जैसे लॉकडाउन हुआ तो अल-खिदमत फाउंडेशन ने कतन इस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया कि लोग हमसे सवाल करें या वो नुमायाँ हों तो तब हम इनकी मदद को उतरें। हमने बहुत ही पहले 2-3 दिन के अंदर डिज़ाइन कर लिया अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो टीमें थी वो नीचे वार्ड और ब्लॉक लेवल तक की ऑलरेडी मौजूद थी जमात इस्लामी के पास। हमने फौरी तौर पर उनको अल-खिदमत के वर्कर्स में कन्वर्ट कर दिया, और हमने देखा कि मांगने का इंतज़ार नहीं रखना आपने। आप देखते हैं कि ऐसे लोग जो डेली बेसिस पे चल रहे थे वो 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रन कर सकते हैं, तो फौरी तौर पे आप उनके लिए राशन का जो है इंतज़ामात करें और हमें वो लिस्टें दें। और उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कंट्री में, तमाम सूबों में और ज़िला लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे मैंने फिर हमारे जो अपने हलके हैं उनमें हमने राशन की तरसील फौरी तौर पर इस अंदाज से शुरू कर दी कि हमने कहीं भी 2 अफराद को जमा नहीं किया, बल्कि हमारे कारकुन वो बैग लेके गए और उनके हैंड उनको कर दिया, और सिर्फ इसने बताया कि अल-खिदमत की तरफ से आपके लिए मतलब ये है, इसमें राशन वगैरह है। तो यूं जब हमने ये एक्टिविटी शुरू की तो एक बहुत हौसला अफजा बात यही कि
लोगों ने फंडिंग के हवाले से बहुत हमें सपोर्ट किया। जब उन्होंने वाक़तन देखा कि डिलीवरेंस हो रही है और लोगों को इस तरह हम कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास फंड के हवाले से काफ़ी लोगों ने रुजू किया और उन्होंने कहा जी हम भी चाह रहे हैं कि आपके पास ऐसा सिस्टम है कि एग्जैक्ट मुस्तहिक घर तक आप पहुंचा सकते हैं। और बाज़ ऐसे साथी आए कि जी हम अगर खुद देंगे तो शायद इज्जत नफ्स मजरू होगी, हमारे ताल्लुक़ वाले हैं, ये हम आपको दे रहे हैं लेकिन पहुंचाएं आप। यूँ हमारी एक्टिविटी के अंदर काफ़ी उससे इजाफा हुआ और हमने उनको मतलब रिलीफ देने की कोशिश की। लेकिन जिस वसी लेवल के ऊपर भी ये मामला फैल गया है, ये मतलब अकेली अलखिदमत की बात नहीं है। इसमें मैं चाहता हूँ कि सारी NGOs भी इन्वॉल्व हों, गवर्नमेंट भी कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाए कि उनकी भी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, और ताजरों के हवाले से भी कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जैसे हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसको खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने, गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी। अब जब एक को इजाज़त दी तो उसके साथ ही सीमेंट की शॉप भी खुल गई, सरिये की भी खुल गई, हार्डवेयर की भी खुल गई। तो इससे इमीडिएट जो मैं समझता हूँ जो नुकसान हुआ कि बाज़ार भर गए। आम जो तासुर था जिससे हम समझ रहे थे कि मतलब लॉकडाउन है, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो जो शख्स भी बाहर निकला और उन्होंने जब देखी, उन्होंने कहा जी लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है अमली तौर पे, बाज़ार भरे नज़र आ रहे हैं। हाँ, अब हमें बात जारी रखते हैं। अल्लामा तारिक जावेद साहब जो जी MAN रहे हैं क्यू लीग के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको जी? हाँ जी आ रही है। अच्छा जी, क्या सूरत है आपको अब राना साहब? कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? कोई लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं है? लोग कारोबार चलाना चाहते हैं, लोग कहते हैं मस्जिदों में जाना चाहते हैं। दोनों मसलों पर एक तरह का इख्तलाफ पैदा हुआ है। तो राना साहब आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं? ये लॉकडाउन तो है और लोग बस ये शशोपंज में है कि क्या होगा क्या, क्योंकि ये अब तक जो मरीज हैं वो पाकिस्तान में तो 10,513 के करीब हो गए मेरा ख्याल। 10,000 से ज्यादा हो गए। 10,513 हो गए जी जी। और जो रिकवर्ड हुए हैं वो 2,337 हुए हैं। और जो ये डेथ का बड़ा सुनकर अफसोस हुआ, 229 हुई हैं, 229। तो साहिवाल में तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इसमें मरीज नहीं हुए, क्योंकि साहिवाल में अभी तक 8 मरीज मेरा ख्याल। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ कोई काम वाम हो रहा है, लोग कर रहे हैं? बेरोजगार तो यहाँ भी हुए होंगे, हालांकि यहाँ डेली वेजेस पर काम करने वाले कम लोग हैं, लेकिन देहातों में लोग बैठे हुए हैं। गंदम की कटाई शुरू हो गई है, कुछ काम हो रहा है? क्या नक्शा है? लोग मसरूफ है अपनी जगह, या उनको भी राशन की जरूरत है, चीजों की जरूरत है, कुछ है? जाहिर है तो सबके रुके हुए हैं, मगर ये गंदम की कटाई की वजह से कुछ लोग बाहर निकले हैं। और ये कोरोना की वजह से काम तो सारे रुके हुए हैं। हाँ जी। यानी अभी कटाई भी नहीं हो रही? कटाई कुछ हिस्सों में हो रही है, कुछ हिस्सों में। अच्छा, मगर इतना नहीं जैसे पहले था। हाँ जी। फसल कम होगी, क्या होगा सूरत नजर आती है आपको? मेरा ख्याल फसल तो कम होगी। अच्छा, और इसी वजह से कम होगी? हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, बहुत मेहरबानी है आपकी। मैं अलामा साहब समझा था, राना साहब वो तारिक जावेद सब साहिवाल के हैं। मुझे बताया होता तो मेरा शहर है, मुझे अंदाजा हो जाता है कि क्या क्या और बातें उनसे की जा सकती। अच्छा, वो एक तो सुनने में दिक्कत हो जाती है ना कभी कभी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि लोगों की इस वक्त जरूरत है कि वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोजगार उनका चलना चाहिए, काम पे जाएं, और रियासत भी उनका ख्याल रखे, उनकी कुछ मदद करे। क्या करे? कुछ कारोबार जो ठप पड़े हैं उन्होंने किराए देने हैं, कारोबार ठप पड़े हैं उन्होंने तनख्वाहें देनी है, कारोबार जो ठप पड़े हैं उन्होंने हो सकता माल भी और लाना हो,
عید کے دنوں کے لیے پیسے اس عرصے میں خرچ ہو گئے ہوں جو بھی سفید پوش کے پاس ہوتے ہیں، تو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ کا پروگرام تو ہے لوگوں پہ پاؤں پہ کھڑے کرنے کا، اور شاید اخوت کا بھی ہے، وہ 20,000 کی مدد دیتے ہیں، لیکن کیا لگتا ہے کیا حکومت کیا کرے؟ لیکن دیکھیں جب تک تھوڑا بہت بزنس سسٹم شروع نہیں ہوگا، گورنمنٹ نے 12,000 دے دی ایک فیملی کو، کنزیوم ہو جائیں گے 8 دن میں، ہاں اس کے بعد کہاں کھڑا وہ دوبارہ؟ وہ 4 مہینے کے کٹھے دیے نا، 4 ماہ کے کٹھے دے دیے، جو اماؤنٹ آئی وہ اس نے خرچ کر دیا 8-10 دن میں اپنی ضروریات پہ، اس کے بعد پھر وہ اس سٹیج پہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کنسیڈر نہیں کرے گی اسے، آلریڈی وہ لے چکا ہے، اور اس کا جاب بھی اگر نہیں کھلتا اب وہ کہاں جائے گا؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا میکنزم بنایا جائے، کنٹرول اس کے اندر، کہ چھوٹے موٹے روزگار ان لوگوں کے مواقع ان کو ہونے چاہیے تاکہ وہ اس کو لے کے چل سکے، ورنہ ٹوٹل اس طرح ڈونیشنز کے اوپر اور ان کے فنڈنگ کے اوپر اس میں ڈیلی ویجز کے بعد اب ان لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ہماری طرف تو خاص طور پہ جو انڈسٹریل زون ہے اس کے جو ملازمین ہیں، موسٹلی جو فیکٹریز وہ تھی جن کا باہر ان کا کانٹیکٹ تھے، باہر پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، وہاں ان کے وہ نہیں ہے تو وہ بھی فارغ کر رہے ہیں ان کو، یہ وہ تھے، بے شک وہ منتھلی اس کے اوپر تھے لیکن وہ بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اگلے 1-2 ماہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلی ویجز کے ساتھ یہ جو منتھلی پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں یہ بھی وہیں کھڑے ہو جائیں گے ضرورت کے اعتبار سے۔ اچھا جی، میاں اعجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سابق صدر ہیں گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ کیا صورتحال ہے انڈسٹری کی؟ صورتحال کیا ہے عام آدمی کی، مزدور کی صورتحال کیا ہے، اور آپ کے شہر گجرات کی صورتحال کیا ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں، وہ پچھلے مہینے 23 تاریخ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، جی جی تو وہ اس وقت سے انڈسٹری بھی بند ہے اور مزدور بھی گھروں میں ہے، تو اور کرونا تو قابو میں آیا کوئی نہیں، لیکن کاروبار سب کے ختم ہو گئے ہیں، تاجروں کے بھی اور صنعت کاروں کے بھی، اور لیکن اللہ کے فضل سے ہم جو ہمارے جو ورکر ہیں، خاص کر فین انڈسٹری میں جو بڑے یونٹ ہیں، جی ایس سی ہے، پاک فین ہے، رائل فین ہے، ہمارے تقریباً 800 کے لگ بھگ ورکر ہیں، تو اللہ کے فضل سے ہم تو ان کو جتنے دنوں کے کام نہیں ہوا وہ بھی ان کو آپ بھی تو اسی صدر سے وابستہ ہے نا جی، فین مینوفیکچرنگ کی؟ ہاں جی جی، ہمارا جی ایف سی فین ہے نا جی، میں اس کا ڈائریکٹر فائنانس اینڈ پرچیز ہوں۔ جی 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 کیا صورت؟ ہاں جی بات جاری رکھیں آپ تو۔ ہاں جی، بس یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے تو نیت کی ہوئی ہے کہ ہماری جتنی بھی لیبر ہے، جتنا بھی ہمارے ورکر ہیں، ان کو لے بھی نہیں کریں گے، اور جتنی دیر تک کرونا ختم نہیں ہوتا ان کو تنخواہیں بھی انشاءاللہ دیں گے۔ تو باقی اللہ سے دعا ہے کہ جلدی اس کو اسے جان چھڑائے۔ اصل آپ کے کاروبار کا موسم تو یہی ہے، گرمیاں آ رہی ہیں، پنکھوں کی ضرورت ہے۔ پیک سیزن تھا، وہ ہوتا ہے فروری، مارچ، اپریل، 3 مہینے، وہ تو تینوں ختم ہو گئے، اور ایکسپورٹ کا بڑا کام تھا وہ بھی بڑا ڈسٹرب ہوا ہے۔ ابھی ایکسپورٹ کے لیے انہوں نے اجازت دی ہے ہمیں، 6-7 یونٹ ہیں گجرات کے ایکسپورٹ والے، لیکن وہ آگے جو ہماری وینڈر انڈسٹری ہے وہ کافی پارٹ سے جو ہے تقریباً ایک فین میں 100 سے اوپر مختلف اشیاء استعمال ہوتی ہیں، تو میجر پارٹس ہم خود بناتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے پارٹس ہم وینڈنگ انڈسٹری سے لیتے ہیں، تو اس کی جو اب اجازت نہیں مل رہی، تو وہ جو ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا تھا وہ اب 1-2 دن میں کام ہو جائے گا، اس کے بعد پھر اچھا، عجیب فیصلہ ہے کہ وینڈر انڈسٹری کو اجازت نہیں دی ہے اور آپ کو کہتے ہیں پنکھے بناؤ۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل، ایکسپورٹ کرو، ایکسپورٹ کرو۔ تو اس طرح ہم نے جب وینڈر سے ہمیں پارٹس نہیں ملیں گے تو ہم کیسے بنائیں گے، بنا سکیں گے، اور کتنے، وہ تو 1-8 دن کا جو ہمارے پاس مٹیریل ان ہاؤس تھا وہ تو بنا لیں گے، لیکن باقی یہ میں اس کے علاوہ کڈنی سینٹر گجرات ہے، اس میں پریزیڈنٹ اس کا، اس میں تقریباً 80 روز کے ہم ڈائلسس کرتے ہیں، جس میں سے 95% غریب لوگوں کے مفت کرتے ہیں، اور 2% جو ہے نا وہ جو پورے نہیں دیتے، وہ ہاف کہتے ہیں، ہم پورے نہیں دے سکتے، وہ دیتے ہیں، اور 2.5-3% جو ہے وہ جو افورڈ کرتے ہیں وہ پے کرتے ہیں۔
تو وہ تقریباً ہمارا 60-70 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے. اس میں بھی ہماری یہ گجرات کے بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں ہر مہینے. اس کے علاوہ اپنا جب یہ کرونا شروع ہوا ہے تو ڈی سی صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی اب عزیز بٹی ہاسپٹل میں وینٹیلیٹرز نہیں ہیں تو آگے جا کے ضرورت پڑنی ہے تو آپ اس کے لیے کچھ کریں. تو اس کے لیے پھر میں نے کڈنی سینٹر میں دوست تھے ان سے ریکویسٹ کی اور کچھ اور لوگوں سے. ایک ادھر ہمارے امتیاز کوثر صاحب ہیں انہوں نے عزیز بٹی ہاسپٹل میں تقریباً 14-15 کروڑ کے لگا کے ایک ٹراما سینٹر بنایا ہے. تو ان سے درخواست کی ہم دونوں نے مل کے نا کچھ لوگوں دوستوں کے ساتھ مل کے 4 وینٹیلیٹر ادھر ہم نے دیے 28 لاکھ روپے. 28 لاکھ کے ہوئے 7 لاکھ کا ایک آتا ہے. جی 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 وہ ہم نے بڑا اسپیشل قیمت پہ لیا ہے. یہ عام مارکیٹ میں وہ 12 لاکھ کا ملتا تھا. اچھا اچھا. لیکن ہمارے ایک بندہ اچھا مل گیا اس نے کہا کہ میں بلیک نہیں کروں گا میری تو جو ہے میں اسی پہ آپ کو دے دوں گا. تو اس کے بعد پھر ہمیں کوئی ملا ہی نہیں اور اچھا تو وہ ان کو ہم نے دے دی انشاءاللہ. جی چلو بہت بہت شکریہ آپ کا جی. میاں صاحب آپ اللہ آپ کو توفیق بھی دے اور اس کا اجر بھی دے جو آپ کام کر رہے ہیں اور اللہ ہم پر اس مصیبت کو ختم بھی کرے ٹالے بھی اس بلا کو اور پاکستان صحیح راستے پر چل نکلے. جی بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ. ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق کام کرتا ہے. 28 لاکھ کے تو 4 وینٹیلیٹر آئے جی اور وہ بھی رعایتی قیمت سے وہ بھی سفارش سے وہ بھی کچھ کر کے. کیسے آپ تو پھر بھی ایک بڑی این جی او ہیں مل کے بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور جو انفرادی طور پر لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور ان کو پھر بھی کام مشکل ہو جاتا ہے جس کے باوجود قوم بڑی فراخ دلی سے مدد کر رہی ہے. جی دیکھا میں یہ دیکھتا ہوں اپنے سیاد میر صاحب کے اس موقع پہ پتہ چلا کہ ہماری قوم میں جذبہ بہت ہے اور اب ان حالات میں ہم عرب سے بھی کافی اوپر مطلب ہے اس کو کر چکے ہیں راشن کے حوالے سے خدمت فاؤنڈیشن 1.25 ارب کے قریب ہو گیا جی. اور اب الحمدللہ ایسے ہے کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے ہم پہ بہت بڑا ہے اور بغیر کسی پولیٹیکل افیلیشن کے اور بغیر کسی تعصب کے ہمیں ہر اس پارٹی نے اپروچ کیا ہے کہ یہ ہمارے مطلب فنڈز ہیں آپ اس کو بہتر انداز میں ڈیلیور کر رہے ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں بلکہ میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اب آگے منتھ آف رمضان آ رہا ہے جس میں نیکی کے حوالے سے ہمارے تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اجر میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو جو وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں جن کے پاس اللہ نے دیا ہے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر وہ پہلے کی نسبت دل کھول کے مطلب اس میں صدقات اور خیرات کریں اور الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کو استعمال کریں اور انشاءاللہ ہمارا ان دنوں میں ہماری 1 ماہ کی ایکسرسائز ہے یہ. لیکن اب بالکل ایسے پکچر پوری کنٹری میں ہمارے سامنے ہے کہ کون سی ڈیزرونگ فیملیز ہیں ان کو کس نوعیت کی ضرورت ہے. تو ایسے حالات میں اگر مخیر حضرات قدم آگے بڑھائیں اور خدمت فاؤنڈیشن کو سپورٹ کریں تو ہم بہت بہتر انداز میں ڈیزرونگ فیملیز تک ان کی ضروریات کے مطابق راشن پہنچا سکتے ہیں. اور ہم نے الحمدللہ ابھی رمضان کے حوالے سے فوری طور پہ ڈیسیژن لیا کہ ہم مساجد میں لوگوں نے آنا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے الاؤ کر دیا. مساجد میں لوگ آئیں گے لیکن اب کنسنسس جو ہوتا جا رہا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ ساری عبادات اپنی تراویح بھی نفل ہے. کل تو ڈاکٹر عارف الوی نے صدر صاحب نے جو وابستہ رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان کے والد تو خیر رکن بھی تھے لیکن یہ رکن تو نہیں تھے لیکن یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ بہت کام کیا انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر. انہوں نے نیک دینی فلاحی رفائی کام کرنے میں یہ بہت آگے تھے. انہوں نے خاصا کل قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا کہ ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور تراویح چونکہ نفل کی عبادت ہے اور تو اس پہ تھوڑا سا یعنی کہ اگر آپ کو صوم اللیل بھی پڑھنی ہے تو وہ تو آخری وقت کی زیادہ فضیلت کی بیان کی اور تفصیل بہت عمدہ گفتگو کی ہے. تو کیا مشورہ دیں گے لوگوں کو؟ مطلب ہم نے اس کو جذباتی مسئلہ بنا دیا ہے مذہبی سے زیادہ اور خانہ کعبہ بند ہے مدینہ منورہ بند ہے اور ایرانیوں نے اپنی ساری روضے جن کی زیارت سے ان کی ساری آمدن بھی ہوتی ہے اور ساری ان کی درسگاہیں بھی چلتی ہیں وہ سب بند کر دی ہیں. ہمارے ہاں بھی سارے مزارات خانقاہیں سب بند تھی. مسجدیں بھی 5 آدمیوں کی اجازت تھی اس وقت تک
تو کیا سوچا جائے, کیسے کیا جائے, کیونکہ خطرہ تو بہت زیادہ, اور خدا نہ خواستہ پھیلا تو جس طرح تبلیغی جماعت کے اجتماع کے بعد ساری برے صغیر میں ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ یہ اسلام کا نام لینے والوں نے بیوقوف لوگ ہیں اور پتہ نہیں کیا اس نے, یہ کہ کوئی بدنامی نہ ہو دین کی اس سے. ایسے جی کہ سجاد میر صاحب, اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہر نیشنل ایشو پہ ہماری یکساں سوچ کبھی نہیں ہوتی کسی معاملے میں. شاید وہ اختلاف ہمارے تعلیمی نظام کا ہے, وہ جب بھی کبھی ڈیزاسٹر آیا, جب بھی کوئی معاملہ ہوا ہے, کسی ایک اس پہ یکسوئی کبھی بھی نہیں ہوئی. اس معاملے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فرق پیدا ہوا ہے گورنمنٹ کی سوچ پہ اور علماء کی سوچ پہ اور پھر پبلک کے حوالے سے جو یہ اختلاف نظر ہمیں آ رہا ہے, اس کے ایک ریزن ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب شروع میں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا اور مساجد پہ بھی پابندی لگائی, جمعہ کے اندر بھی 5 افراد تک کی اجازت دی, تو اسی پبلک نے, جو ہمارے شہری, انہوں نے دیکھا کہ ہم سے بڑھ کے 10-10 گنا اجتماعات گورنمنٹ خود کر رہی ہے. انہوں نے, میڈیا نے دکھایا, کسی افتتاح کے اوپر 200-200 بندے وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل کلوز گیدرنگ ہے, اور ڈیفرنٹ جیسے جیسے چیز سامنے آتی گئی تو مذہبی طبقے سے ایک آواز اٹھنی شروع ہو گئی کہ بھی ہر گیدرنگ ہو رہی ہے, ادھر وہ راشن تقسیم کریں ڈپٹی کمشنر کے تھرو, تو دیکھا کہ 400 عورتیں کٹھی بیٹھی ہیں جن کے درمیان 2 انچ کا فاصلہ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہے, ہر جگہ معاملہ جو ہے چل رہا ہے, جب مساجد کی بات آ رہی ہے کہہ رہے ہیں 5 سے زیادہ افراد نہ ہو جمعے میں. تو اس سے ایک ریئیکٹ بھی ہوا کہ گورنمنٹ کہیں ایسے تو نہیں کہ ٹارگٹ صرف مساجد کو ہی کر رہی ہے. اگر یہ توازن برقرار رکھتے اپنے پروگراموں میں, میٹنگ کے اندر, اور اس کو میڈیا اس کو اسی طریقے سے دکھاتا, تو انہیں اس طرح نہ سوچتے. وہ جب انہوں نے یہ سوچا تو پھر علماء کے ایک طبقے نے بات کی کہ بھئی ایسا نہیں, آپ کے سارے اجتماعات ہو رہے ہیں, مساجد میں بھی ہمیں یہ چیزیں پرمیشن دیں, کھولی جائیں, اوپر سے تراویحیں بھی آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے ایک کنڈیشنل ان کو پرمیشن ملی تراویح کے. لیکن اب 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا میں دوبارہ ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, تیز اور ریپڈلی مطلب انکریز ہو رہا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ تراویحوں کے حوالے سے تو خاص طور پہ, کیونکہ اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ تو منیمم پونا گھنٹہ ہے, اور فرض نماز میں وہ 5 سے 10 منٹ ہوتی ہے. تو اگر یہ خطرات ہیں, خانہ کعبہ میں اور مدینہ منورہ میں تو انہوں نے تراویح 10 کر دی ہے, لیکن یہ بھی کہہ دیے نمازیوں کی پابندی آنے کی, نمازیوں کے بغیر ہوگی, یعنی کہ وہاں کے شیوخ شامل ہو جائیں گے اور شامل نہیں ہوں گے. اچھا جی, ہمارے ساتھ ابھی میں بات کرتا ہوں آپ سے مولانا اسام الدین صاحب, اسام الدین قریشی صاحب, جو کہ جنوبی وزیرستان سے ہیں اور MP ہیں جمعیت العلماء اسلام کے, ان سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. بس ہم بات کر رہے تھے ابھی بیٹھے ہوئے اس مسئلے پر کہ یہ تراویح کا مسئلہ, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ میری تو چونکہ عمر بھی زیادہ ہے, ایسی میں تو گھر میں پڑھوں گا, اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ پڑھوں گا. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ مسجدیں گھر بھی آباد کرو اپنے, کچھ وہاں بھی کرو, درس بھی دو, کچھ باتیں کرو, خاندان کے ساتھ لوگوں کی بھی تربیت ہو جائے گی. اس وقت خاصا ڈاکٹر خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اجتماع ہوا تو خطرات زیادہ ہیں. جیسے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں ہو گئے تھے, تو کہیں دین بدنام نہ ہو اس چکر میں کہ ان لوگوں نے یہ کر دیا ہے. کیسے, کیا محسوس کرتے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ یقیناً پہلے دن سے تو مذہبی طبقہ, علماء کرام, جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایات جاری ہوئی تھی, جو احتیاطی تدابیر گورنمنٹ کا کہا تھا, الحمدللہ اس سے زیادہ ہمارے علماء کرام نے تعاون کیا, جمعیت علماء اسلام نے مکمل تعاون کیا. لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کی طرف سے بعض ایسے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے جو انتہائی افسوس کے قابل تھے, انتہائی مذہبی لوگوں کے لیے غم کا باعث تھے کہ بعض جگہوں پر ہمارے مسجد کے جو ائمہ ہے, خطبہ ہے, ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا, انہیں مار اور پٹائی کا نشانہ بنایا گیا. ایسے ہی ہمارے تبلیغی بھائیوں کے ساتھ یہ ہوا. ظاہری بات ہے یہ کرونا کا مسئلہ تو اچانک اعلان ہوا, پہلے سے پورے ملک میں ہماری تبلیغی جماعتیں پھیلی ہوئی تھی, پھر مختلف جگہوں پر تھی, وہ فوراً تو گھر واپسی بھی ان کی نہیں ہو سکتی تھی, لیکن جہاں پر تھے مختلف جگہوں پر پھر ان کے ساتھ جو مار پٹائی کی صورتحال سامنے آئی وہ ساری قوم نے دیکھ لیے. لیکن پھر بھی ہم اس کے باوجود ہمارے علماء کرام نے سب کچھ یہ انتہائی برداشت سے کام لیا. تو لیکن بعض جگہوں پر یہ حکومت کی طرف سے یہ کہ جمعے کی نماز نہ ہو, ایسی نہ ہو, وہ تو ظاہری بات ہے, یہ ساری چیزیں ہوں گی, با جماعت نماز بھی مسجد میں ادا ہوگی,
اس کے لیے علماء کرام نے اگرچہ فتویٰ بھی دیا کہ مسجد میں جب جماعت نماز ہوگی تو کچھ فاصلہ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ صحت مقدم ہے، صحت کی خیال رکھنے کے لیے نماز میں جماعت نماز میں بیماری کے خطرات کی وجہ سے کچھ فاصلہ رکھا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی تراویح تو مسجدوں میں پڑھنی چاہیے. ہم انشاءاللہ مسجد ہی میں پڑھیں گے، لیکن جو وہیں پر احتیاطی تدابیر ہوگی اس کا خیال انشاءاللہ رکھنا چاہیے. کہیں پر اگر خطرات ہے بیماری کے تو الحمدللہ ہمارے یہاں ٹانک میں ساؤتھ وزیرستان میں ابھی تک کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا جس کی خطرات کے پیش نظر ہم یہ کہیں کہ ہم بھی گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کریں گے یا نمازوں کا اہتمام کریں گے. تو الحمدللہ اگر پہلے سے اصل خطرات ابتدائی دنوں میں تھے، جیسے ماہرین کا پہلے ہی بیان ہے، حکومت کا جو پہلے ہی خطرات کے پیش نظر جو چھٹیوں کا اعلان تھا وہ 5 تاریخ تک تھا کہ اسی کے اندر پھیلنے کا خطرہ ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر ان کا جو بیان تھا کہ 1-2 ہفتوں میں زیادہ خطرات ہے. خود یہاں جو ہمارے DHO ہے ان حضرات کے سے میری خود جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا تھا یہ 5 تاریخ کے بعد 1-2 ہفتے میں بہت خطرات ہیں، لیکن الحمدللہ اس سے بھی بات نکل گئی. تو ہمیں تو اپنے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل سے ہمارا ملک میں ایک اللہ کے طرف سے خصوصی امانت ہے. انشاءاللہ اس میں یہ کورونا کا مسئلہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے باقی ملکوں کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہے. ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں اور انشاءاللہ ملک محفوظ ہوگا اس سے انشاءاللہ. ویسے صورتحال کیا ہے جی؟ اس طرف کوئی آپ جیسے بتا رہے ہیں کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے، کوئی زیادہ بیمار لوگ نہیں ملے ہیں اور یہاں اس کے اثرات نہیں پہنچے ہیں. اس پورے علاقے میں کیا ہے اس وقت؟ آپ کی کیا رپورٹ ہے کہ کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے؟ لوگوں کو اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو کیا مدد پہنچ رہی ہے؟ راشن مدد کے حوالے سے تو بات ہو سکتی ہے کہ یقیناً یہاں جو انتظامات ہے ساؤتھ وزیرستان سے میرے حلقے کے لیے تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. میں خود الحمدللہ جیسے ہی یہ کورونا کا مسئلہ شروع ہوا، حکومت کی طرف سے شوٹنگ کا اعلان ہوا، تو اپنے حلقے کے PK 113 کے جتنے بھی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھے یا اور جو ہماری BHUs تھے، بڑے بڑے ہسپتال تھے، اس کا خود میں نے معائنہ کیا، ایک دورہ کیا. تو وہاں کورونا کے لیے جو وسائل تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے. ویسے ہی یہاں ہمارے ہاں انتہائی پسماندگی ہے، لیکن ایسے ہی ایک وبائی بیماری کی صورت میں ایک اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر ایک گناہوں کی وجہ سے ایک عذاب آیا تھا، اس صورت میں یہاں تک کہ ہسپتالوں میں ایمبولینس تک نہیں ہے، ایمبولینس تک موجود نہیں ہے. باقی وسائل تو درکنار کے وہاں جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ایک بیمار کو ڈیل کرنے کے لیے، ان بڑے بڑے اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی ٹیم کے لیے صرف ایک بیمار کو ڈیل کرنے کے بھی وسائل نہیں تھے. بس اللہ ہم پر اپنا رحم کرے، کرم کرے. آپ بھی دعا کریں اور ہم گناہ گار بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالے جی. آمین. اللہ بہتر کرے جی. ان کے اپنی تشویش ہے، اپنا انداز ہے، قبائلی علاقوں کی اپنی مزاج ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے تو کہا تھا کہ دیکھو میری تو عمر 50 سال سے زیادہ ہے اور میں تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق میں اب نماز گھر میں پڑھوں گا، تراویح گھر میں پڑھوں گا، اور میرے اہل خانہ 8 لوگ ہیں، ہم بھائی بھتیجے بیٹے وغیرہ، وہ سب ہم اکٹھے پڑھیں گے وہاں. تو چلیے یہ بھی ٹھیک ہے جی. اگر علماء اس طرح بھی سوچتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک بات ہے. لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے تو ٹریڈیشن ہے، یہاں تو کوئی مریض بھی نہیں ہے، ہم اس کو جس طرح کر رہے تھے وہ کریں گے. ہم نے پورا اہتمام کیا، اس کا بھی گڑبڑ نہیں کی. مدد کہتے ہیں وہ نہیں پہنچی وہاں، زیادہ سرکاری مدد نہیں پہنچی ہوگی کیونکہ ان لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہاں تو کوئی ریئیکشن ہونا نہیں ہے، یہاں پہنچانے کی ضرورت کیا ہے. ان کے تو 12 ہزار ان کو پہنچنے چاہیے جس میں پبلسٹی ہو، لینے لگی ہوں، لوگ بیٹھے ہوں، لوگ دیکھ رہے ہوں صورتحال. اچھا جی، اب کیا پلان کیا ہے آئندہ کرنے کا آپ کا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جیسے رمضان شروع ہو رہا ہے تو اس میں ہم اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں پہلے سے بھی زیادہ تیز کر رہے ہیں تاکہ افطاری اور سحری کا یہ منیمم مطلب ایسا راشن ان گھروں کے اندر ہم پہنچا پائیں کہ جو ان کے لیے یہ افطاری اور سحری کے حوالے سے انتظامات ہو سکیں. اور کیونکہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمارے پاس زیادہ لوگ آ رہے ہیں
اور ایک آپ کے سامنے میں اس کو تجزیہ رکھوں کہ ہمیں تو اتنے آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ آپ تک جو گورنمنٹ کی امداد وہ نہیں پہنچی، اور ہمیں یہی جواب مل رہا ہے جی ہم تک تو نہیں پہنچی. اب اتنی بڑی اماؤنٹ اس کا میکنزم کیا بنایا ہے، کس طرح اس کی ڈیلیوری کی ہے کہ یہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ لوگوں نے دیکھی ہے امداد پہنچتے ہوئے؟ سپریم کورٹ بھی پوچھ رہا ہے کہ امداد کہاں پہنچی، کیسے پہنچی. وہ سندھ سے بھی پوچھ رہے ہیں، حالانکہ سندھ والے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سا شفاف کام کیا ہے، لیکن ان سے بھی پوچھ رہے ہیں، پنجاب سے بھی پوچھ رہے ہیں، وفاق سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس امداد کو ڈسٹریبیوٹ ہوتے؟ نہیں جی، ہمارے سامنے بلکہ کیونکہ ہمارے ساتھ تو ڈیلی انٹریکشن ہے غریب فیملیز کا، اور ہم ہر طرح سے انہیں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی ہمارے پاس تو کوئی امداد نہیں آئی، نہ کیش کی شکل میں گورنمنٹ سے آئی ہے اور نہ راشن کی شکل کے اندر. راشن کی شکل میں تو انہوں نے شناختی کارڈ کے نمبر سے پورا میرا خیال میں وہ کیا ہوگا. وہ اچھا ہے میرا ویب سائٹ پر ڈیٹا ڈال دیں کہ کس کس شناختی کارڈ پہ کس کس ایڈریس پہ کہاں کا لوگوں کو پہنچائی گئی، ویب سائٹ سے لوگ چیک کر لیں گے. اب اس میں دو چیزیں آئی نا جی. ان کا خود پہلے یہ تھا کہ جو بے نظیر سپورٹ پروگرام ہے اس کے اندر کافی سارے فیک وہ ہیں جس کے اوپر انہوں مطلب اسی کے اوپر انہوں نے انحصار کیا زیادہ تر. تو یوں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جو ڈیزرونگ فیملیز ہیں ان کا ڈاٹا ہے ہی نہیں اس میں، اور ایسے مزدور طبقے ہیں ہمارے لاہور کے مختلف ایریاز میں پوری کنٹری میں جن کے پاس وہ اینڈرائڈ موبائل تک بھی نہیں ہے جس سے کوئی اپلیکیشن کریں، اس کو کر سکیں، کوئی ٹچ کر سکیں، اور ان کو کوئی ایسا میکنزم بھی نہیں ہے کہ وہ کہیں اپروچ کر کے اپنا وہ اندراج کرا سکیں. تو انہوں نے زیادہ تر پہلے ڈاٹا پہ انحصار کیا، اس وجہ سے کثیر تعداد مزدوروں کی اور غریب لوگوں کی، دہاڑی داروں کی ڈپرائیو ہوگی اس سے. تو الحمدللہ خدمت تو کوشش کر رہی ہے کہ جو بھی ڈپرائیو ہوئے ہیں اور ان کو مطلب ہے ہم راشن پہنچائیں، اور اس حوالے سے ہم نے جو میکنزم بنایا ہوا ہے اس کے تھرو چل رہے ہیں، اور رمضان میں ہم چاہ رہے ہیں اس کو ہم مزید تیز کریں. لیکن گورنمنٹ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے اس کے بارے میں جو ہے پالیسی اس کے اندر کلیئرٹی پیدا کریں. ابھی تک پبلک کے اندر ٹرانسمٹ نہیں ہوئی کہ کیا چاہتے ہیں. لاک ڈاؤن کے حوالے سے جزوی جو انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کیا ہے، اس کو کھولا ہے انڈسٹری کو، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک تازہ مثال دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے اندر جو سٹنگ ارینجمنٹ ہوتی ہے لائرز کی، اس کی چیئر ٹو چیئر ٹچ رہتی ہے، اور وہ کورٹ میں مطلب ہم پیش ہوتے فل فلیج تھی لائرز. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ جب یہ مطلب بڑی بڑی پلیسز پہ یہ ہے، اور جب مسجد کے بارے میں کہتے ہیں 6-6 فٹ پہ 2-2 فٹ پہ کھڑا کریں، تو کوشچن تو پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ سب سے زیادہ ان کو یہی خطرہ ہے کہ جب نماز پڑھنے آئیں گے تو کرونا کا اٹیک اس جگہ پہ ہوگا. کیا وہ ان حال میں اور جو بڑے بڑے جہاں یہ بیٹھے ہیں یہاں کرونا کا رخ کیوں نہیں ہو رہا، یا کیوں نہیں؟ اس سے وہ سوالات جنم لیتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ ان شکوک و شبہات کو دور کرے اور بڑی کلیئر پالیسی بنائے. اگر وہ یہی سمجھتی ہے کہ گیدرنگ کو ہم نے ممنوع کرنا ہے تو آل کارنر وہ نظر آنی چاہیے، اور میڈیا شاپنگ سینٹر پہ بھی آنی چاہیے، جس جگہ بھی کورس. اچھا کورس میں تو اعتزاز احسن کا بھی آیا تھا کہ مجھے تو روکتے ہیں میرے گھر کے لوگ، میری بہنیں بڑی اور میرے بھائی جو کہ ڈاکٹر ہیں، بہت مجھ سے 11 سال بڑے ہیں، باپ کی جگہ ہیں. وہ کہتے ہیں کیا کر رہا ہوں میں، 3 بار گیا ہوں صرف، اور وہ بھی شکیل الرحمان کے کیس پہ، اور لیکن سبھی کہتے ہیں کہ تم گھر سے نہ نکلو. تو بڑی عمر کے لوگوں کو تو احتیاط کرنے کا عام طور پر مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر شاپنگ سینٹر اس طرح کھلے رہیں گے، اگر کھلنا چاہیے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ایک دن 2 قسم کی دکانیں کھول دی جائیں، ایک دن پھر 2 قسم کی دکانیں کھول دی جائیں، ایک دن ایک علاقے میں کھول دی جائے، ایک دن دوسرے علاقے میں کھول دی جائے، باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا جائے، تو وہ تو ایک بات سمجھ آتی ہے. جی جی. لیکن یہ کہ اعلان ہر چیز کا کھلا ہونا سارا، آج انہوں نے گرفتاریاں کر دی ہیں کراچی میں. جی جی. اب دیکھیں اس سے پھر ایک اور رد عمل آئے گا، اس سے ایک اور رد عمل آئے گا کہ آپ ان کو فورسفلی کر رہے ہیں، اور وہ کچھ دنوں سے کہہ رہے تھے جی ہماری بات سنیں، ہماری شاپ بند ہے، ہمارے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں ہم سیلریز کہاں سے دیں، ہمیں تو ڈیلی کی آتی تھی تو ہم ان کو کمپنسیٹ کرتے تھے. بڑے تاجر نہیں ہیں، یہ چھوٹے تاجروں کی بات ہے. تو جب وہ لوگ ان کو ہم نہیں دے پائیں گے، ہمارا کاروبار بھی ختم، آگے وہ بھی متاثر ہیں. تو آپ اس کے لیے کوئی ایسا میکنزم بنائیں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کوئی شاپس 2 دن کے لیے کھل جائیں، کوئی 1 دن کے لیے کسی کو اجازت مل جائے، اور وہاں رش کو بھی کسی قدرے مطلب کنٹرول کیا جائے. تو یہ لانگ رن چیز نظر آ رہی ہے جس طرح یہ میرے خیال میں منصوبہ بندی کوئی نہیں کی، اس سے پلاننگ نہیں کی. یعنی کہ اصولی طور پر اگر آپ طے کر دیتے ہیں، کاغذ پہ طے کر دیتے ہیں، آپ کے اوپر بیٹھ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی، کراچی والوں نے سیدھا کیا ہے، انہوں نے جو بھی پرپوزل بنانی تھی بنا کے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دی ہے. اب وہ کیسے کریں گے اس کو؟ دیکھیں نا، کوئی نئی چیز ہے بالکل، وہ کر نہیں پا رہے.
اچھا تاجر جو ہے اس لیے بے چین ہے کہ سارے سال کی آمدنی جو ہے وہ ان کو رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، عید پہ لوگوں نے جو خریداری کر اس قسم کی تجارت کی. اب جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس میں آپ کہہ دیں کہ صاحب آپ کو ہم مٹیریل کی دکانیں نہیں کھلی لیکن آپ تعمیرات کریں، وہ نہیں کر سکتے. اگر ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کھل جائے، فیروز پور روڈ کی کھل جائے، کالج روڈ کی کھل جائے، تو اس کی تو بہت رش ہو جائے گا جی. اب بات کرتے ہیں جی کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. مسلم لیگ کاف کے یہ بہت ممتاز رہنما ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. جی وعلیکم السلام میر صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. آغا صاحب کیا صورت ہے اس وقت، کیا کرنا چاہیے؟ یہ تاجر بھی کہتے ہیں کھولنے کے لیے، مسجدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں اگر عمل کیا جائے گا تو عمل نہیں. کیا آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے اب؟ دیکھیں یہ اگلے 2-4 ہفتے تو بڑے سنجیدہ ہیں اور بڑے الارمنگ ہیں، اور ان کے اندر جو دیکھیں نا ہر چیز کے اوپر میر صاحب ایکسپرٹیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپرٹیز کے ہوتے ہوئے دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹر جو ہیں، مانے ہوئے ڈاکٹر پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں اپنی حیثیت کو انہوں نے منوایا. ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 4 ہفتے کے لیے جو ہے اس کے اندر لاک ڈاؤن کو بڑھایا جائے، کم نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری رائے، میں ایک قانون کا طالب علم ہوں، قانون کے متعلق میں سیاسی ایک کارکن ہوں، کچھ سیاست کے متعلق میں رائے امپوز کر سکتا ہوں، اور میں ضد کر سکتا ہوں کہ میری رائے اس معاملے میں بہتر رائے ہے. لیکن یہ جو ڈاکٹرز ہیں اس معاملے میں، کیونکہ یہ ایک وبا ہے اور اس کے متعلق ابھی تک دنیا کو نہیں پتا کہ یہ وبا جو ہے کس دوائی سے ختم ہوگی، کیا میڈیکیشن ہوگی، کیا اس کا علاج ہے. اس کا علاج جو آج تک مانا جا چکا ہے وہ یہی ہے کہ فاصلہ رکھے، اور فاصلہ رکھنا جو ہے وہ لازم ہے، اور حکومت کا فرض ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے اور وہ فیصلے کرے جس سے عام آدمی جس کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے، جس کو شعور ہی نہیں ہے، اس کو بھی مجبور کرے کہ وہ فاصلے پہ رہے. اس کے لیے حکومت کی پالیسی بڑے واضح ہونی چاہیے، اور اگر یہ سب کچھ نہ کیا گیا اور حکومت نے اس کے اندر یہ پریشر گروپس کی ماننا شروع کر دی، اور یہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، ہر کوئی اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، ہر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن عبادت کے جو معیار سعودیہ نے مقرر کیے ہیں، پورے عالم اسلام نے مقرر کیے ہیں، ہم اس کے برخلاف کیوں فیصلے کر رہے ہیں؟ کیوں یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ضروری تراویحیں جو ہے مساجد میں پڑھنی ہیں، جبکہ علماء کرام جو مستند علماء کرام ہیں اور پوری دنیا کے جو ایک اجتہاد ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے. اجتہاد جو ہے وہ فرض ہے، اور اس فرض کے تحت جو لوگوں نے فیصلے کیے ہیں ان کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، یا کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا جائے، اور جس کے ساتھ انسان کی زندگی جو ہے وہ دین ہمارا کہتا ہے، ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہیں، اور اس کے اوپر واضح ہدایات ہیں کہ اور قرآن پاک کے بھی اس کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کی جو زندگی ہے وہ قیمتی زندگی ہے، اور ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو پھر کیوں فیصلے ایسے کر رہے ہیں کہ قتل عام شروع ہو جائے اور سڑکوں کے اوپر لاشیں پڑی ہوں؟ خدا کے لیے میں سمجھتا ہوں فیصلے وہ کیے جائیں جس کے اندر اپنی انا جو ہے اس کو ایک طرف رکھ کے کیے جائیں، اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کے کیا جائے، سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے کیا جائے، اور حکومت پر فرض ہے کہ وہ پریشر میں نہ آئے، وہ فیصلہ کرے جو عام آدمی کے مفاد میں ہو، اس کی زندگی اور اس کی جو اس کے گھرانے کے لیے اور اس کی اپنا کفالت کے لیے ضروری ہو، وہ فیصلے کیے جائیں. اور حکومت پر فرض ہے کہ وہ جو لوگ باہر نہ نکل سکیں ان کے حکم کے تحت ان کو خوراک کی اور ان کو وسائل کی فراہمی یقینی بنائے.
بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے تو ایک ہی سانس پہ سب کچھ وہ باتیں کہہ دی جو کہنے کی ضرورت تھی. اللہ ہم کو توفیق دے اور اس بیماری سے نجات بھی دلائے. بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ. انہوں نے ٹھیک بات کی ہے جی. جی جی، لاک ڈاؤن بہتر کیا جائے اور غریبوں کا خیال کا میکنزم بنایا جائے اور لوگ اس پہ مطمئن نظر آئیں کہ ہاں اگر ہم باہر نہیں جاتے اور اس صورتحال میں ہماری یہ ضروریات پوری ہوتی ہیں تو میرے خیال قوم مطمئن ہو جائے گی. ٹھیک بات ہے. لیکن اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے، جیسے میں نے ابھی بتایا کتنے ایشوز ہیں، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ملا، اور اوپر سے آپ لاک ڈاؤن سخت کر دیں گے تو پھر پرابلم پیدا ہوں گے. کیا طریقہ اس کا کہ حکومت کو معلوم ہو کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہیں؟ دیکھو اس کے پاس کافی طریقے ہیں. سب سے پہلے تو ایک لاک ڈاؤن کو جس طرح آل کارنر مطلب ہے اس پہ پابندی کرائی جائے، اس کے ساتھ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. گورنمنٹ یہ سولو فلائٹ نہیں کر سکتی اس ایشو کے اندر. یہ ایک ایسا ہے کہ گورنمنٹ سمجھے کہ ہم اپنی مشینری سے اس 20-22 کروڑ عوام کا خیال رکھ لیں گے. نہیں، وہ تمام ادارے جس میں والنٹیئرلی انوالو ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرنے میں آخر گورنمنٹ کو کیا وہ ہے، کیا بینیفٹ لینا چاہیے. سب سے کوارڈینیشن کریں گے تو سب سے کریں گے. یہ نالج میں ہے کہ الخدمت کا نیٹ ورک کیسے، مثال کے طور پر گورنمنٹ کہتے ٹھیک ہے جی ہم آپ کے تھرو چاہتے ہیں کہ آپ ان فیملیز کو پہنچائیں. اور این جی اوز ہیں کچھ اپنے ڈی سی وغیرہ کے، وہ تاثر بھی ختم ہو جاتا کہ شاید پولیٹیکلی وہ ہے، اور یہ این جی اوز کے ذریعے ہر گھر تک پہنچ سکتے تھے. بہت شکریہ آپ کا جی. اور وقت بھی چونکہ ختم ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ ہم نے جی اتنے دنوں 4-5 ہفتے جتنے سارا پروگرام جو ہے اس کو اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کی باتیں رمضان میں بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. ایک حد تک ہم کریں گے، اس کو کچھ تھوڑا سا کنٹرول کریں گے، کم کریں گے، لیکن جاری رکھیں گے تاکہ آپ کی عبادت میں خلل بھی نہ ہو اور آپ کو یاد دہانی بھی رہے کہ قوم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. یہ قوم مدد کرنے میں اور کار خیر کرنے میں کسی دنیا کی قوم سے پیچھے نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.